کرونا کے باعث تعلیمی ادارے تو بند ہیں، لیکن اس دوران ہمارے اساتذہ کرام کی مصروفیات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مضامین کے اساتذہ کرام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جنید صاحب، بہت شکریہ۔ میں یقین مانے دل سے بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اساتذہ کے دل کی آواز ان کی بلند کی ہے۔ مجید صاحب، اصل میں ہم دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے نا، فروغ تعلیم۔ یہ اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہیں سے کریٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ہمارا مقصد ایک ہے تو ہماری پیمنٹ کیوں نہیں ایک؟ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ اینکر حضرات، صحافی حضرات کتنے پیسے کما رہے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں ان کی جو چند ہزار روپے تنخواہ ہے اس پہ بھی باقاعدہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ چلے پھر کھل کے بات کر لیتے ہیں سر۔ مقصد ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے، آپ کا مقصد بھی لافٹر لینا ہے اور میرا مقصد بھی لافٹر لینا ہے۔ نہیں بات میں اللہ معاف کرے لافٹر نہیں لینے آتا۔ میں جنید صاحب جب ٹیچر کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ کیا کہنے تیرے جنید صاحب دکھ پھولنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس۔ دیکھیں یہ جو آن لائن ہم نے کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں، کتنی ٹف جاب ہے یہ۔ اوپر سے یہ لوگ جو ہیں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسکولوں میں نہیں آتے اور تنخواہیں لے رہے ہیں۔ 2020 میں ایک اندازے کے مطابق آپ لوگ صرف 3 ماہ کے لیے اسکول آئے۔ جنید صاحب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ واہ 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 واہ۔ بات ہی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا نہیں ہے۔ اور جنید صاحب آن لائن پڑھانا جو ہے نا بچوں کو، وہ کلاس میں جا کے پڑھانے سے کوئی 10 گنا زیادہ مشکل ہے۔ بالکل جنید صاحب آپ میری مثال لے لیں مجید کی۔ ماسٹر مجید نے گھر میں ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں دیسی، اچھا، دیسی مرغیاں۔ جنید صاحب اب سوال جو ہے وہ حل ہونے کو ہے۔ آن لائن پڑھا رہا ہوں، کلاس لے رہا ہوں، اور سوال حل ہونے کو ہے، اور ادھر سے مرغی کی آواز آئی ہے، یہ اعلان ہے جنید صاحب کہ اس نے سوال کا جواب درست ہے۔ نہیں اس نے انڈا دے دیا ہے۔ دیسی انڈا کہاں ملتا ہے مارکیٹ میں؟ اب انڈا دیکھیں یا اسٹوڈنٹ دیکھیں؟ اب جب مرغی انڈا دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میں نے انڈا دے دیا ہے، تو جا کے مرغی کے دڑبے سے انڈا اٹھا کے لانا ہوتا ہے۔ میں نہیں جا رہا جنید صاحب، میں نہیں جا رہا۔ اس کے اعلان کے باوجود میں کہہ رہا ہوں سوال حل ہوگا تو جاؤں گا۔ کون چھوڑتا ہے دیسی انڈا، وہ بھی اصلی۔ اچھا شام صاحب، آپ فرمائیں نا، آپ بھی آن لائن کلاسز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں میں بتا رہا ہوں جنید سوری میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہوں گے میرے سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مشکل میں آن لائن کلاس دیتا ہوں کہ میرے گھر میں سایہ ہے، اور یقین کریں وہ جن جو ہے میرے گھر میں وہ تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ میں نے دیکھا جس گھر میں بھی کوئی خوبصورت شخص ہو نا، وہاں پہ سایہ ہوتا ہے جن کا۔ اب دیکھیں جنید صاحب، آن لائن لیکچر دے رہا ہو بندہ تو پیچھے سے جن آگے کبھی ایسے کر دے کبھی ایسے کر دے، وہ جاتا نہیں جب تک میں کروں نا تب جاتا ہے۔ یہ جن کہ آپ کا بانجا ہے جو ادھر سے ایسے۔ اب ٹیچر جو ہوتے ہیں جنید صاحب کوئی وہ فیز 5 یا فیز 6 میں تو نہیں رہتے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ تو چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں، گلی کوچوں میں رہتے ہیں، چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ان گلی کوچوں میں جو باہر چھابڑی فروش ہے، فیز 5 میں کسی فیز سے جاتے ہیں نا لوگ۔ ہاں ظاہر ہے، اور وہ فیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جنید میاں ان چھابڑی فروشوں کی آوازوں کو دبا کے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل پڑے گا۔ کیا منظر ہوتا ہے جب آپ کوئی کیمسٹری یا فزکس پڑھا رہے ہیں اور باہر سے کوئی گزرتا ہے، ردی پیچھے۔ ماشاءاللہ میں سنتا رہتا ہوں پروگرام۔ بڑی آواز جی، اب ماشاءاللہ خوب جرنلزم سے چھابڑی فروش میں گھسے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جنید صاحب کہ ٹیچر جو ہے وہ آن لائن بچوں کو کہہ رہا ہے کہ بیٹے اس حوالے سے نیوٹن نے کہا تھا، تو باہر سے آواز آ جائے، آ جاؤ بچے ہو آ جاؤ بالو پاپڑا والا آیا جے، اور اندر ٹیچر کہہ رہا ہے کہ نیوٹن نے کہا تھا۔ واہ واہ۔ خیر سے مجید صاحب کی آواز ہی ایسی ہے، لگتا ہے ابھی پاکستان بننا ہے۔
اچھا بھائیجان آپ کبھی اس بات پہ غور کریں, ظاہر ہے آج کل ہر طرف کرونا پھیلا ہوا ہے, تو کرونا کی ایک دہشت بھی ہے, خوف بھی ہے, وہ موضوع بحث بھی ہے. اس سے بچنے کے لیے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کے لیے بھی لوگ کوشاں ہیں, حکومت بھی اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے, کئی جو نجی ادارے ہیں صحت سے متعلقہ وہ بھی اس کے لیے کوشاں ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو برس سے جو ہمارے لیے ایک بڑی تعداد میں موت کا باعث بنی ہوئی ہیں, موت بانٹتی پھر رہی ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کی ویکسین پر زور نہیں دیا. اچھا سر, دیکھو نا اب کرونا سے اب تک میرا خیال ہے غالباً پاکستان میں 15,000 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں. میں آپ کو 2 ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ اگر ان دونوں سے ہونے والی اموات سالانہ بنیادوں پہ کاؤنٹ کی جائے تو وہ کرونا سے زیادہ بن جاتی ہے. مثلاً سانپ سے کاٹے کی, ایک 10 سے 12,000 افراد جو ہے وہ سانپ کے کاٹنے سے ہر سال پاکستان میں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ اصل تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے. یہ WHO کا کہنا ہے. اور ظاہر ہے مطلب کئی سانپ گم جاتے ہیں, ان کا شناختی کارڈ نہیں. ہاں ظاہر ہے وہ لکھوا کے تو نہیں جاتا نا کہ فلاں کوبرا آیا تھا اور وہ ڈنگ مار کے گیا. لیکن اب یہ دیکھیں یہاں کئی بندے نہیں دس دے میں نے سانپ لڑیا ہے, کھونگی جی بج گئی ہمیں. ہاں جی. اچھا دوسرا جو ہے وہ کتے کے کاٹنے سے, وہ کتے کے کاٹنے سے جو ہونے والی اموات ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ وہ 5 سے 7,000 کے لگ بھگ ہے اور سالانہ اموات ہو جاتی ہیں. جو واقعات ہے سانپ کے کاٹنے کے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے, شہروں میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہے, دیہات میں تو یہ اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے. اچھا اس کے بارے میں نا آگہی کی کمی بھی ہے اور میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. ہوتا کیا ہے کہ 2 ایکسٹریمز ہیں, ایک تو یہ کہ ہر سانپ کو بغیر دیکھے مار دو, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ سانپ جو ہے, کئی سانپ جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہیں. یار ویسے جنید تھوڑی سی عقل والی بات, مجھے پتا تم کیا کہنے لگے. نہیں میرا مطلب ہے ان سانپ نو او تا پہلے انٹرویو کریے بھائی نہیں تہاڈی ساڈی کوئی لڑائی ہے یا نہیں. یار میری بات سنو, میری بات سنو, ایسے نہ کہو. سانپوں سے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ سانپ کے کاٹے کی جو ویکسین یا دوائی بنتی ہے وہ بھی سانپ کے زہر سے بنتی ہے. یار انہوں مار کے ہوتی دوائی بناؤ نا. نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے. اچھا اب کم از کم لوگوں کو بتایا جائے. آج گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں عام طور پہ 4 سانپ ہیں جن کے کاٹنے سے موت واقع ہوتی ہے. وہ کون سب سے جو زہریلا ہے نا, سب سے جو زہریلا ہے وہ ہے کریٹ, جس کو سنگچور بھی کہتے ہیں. سنگچور سانپ, چھوٹا جہا سانپ پہ تو اوتھے ہی مار چھڑدا بندہ. اچھا جلیبی سانپ جسے کہتے ہیں, جلیبی نہیں جلیبی کہتے ہیں, وہ بھی خطرناک ہے, اس طرف بھی آتے ہیں. سب سے زیادہ جو نمبر 1 خطرناک سانپ ہے نا وہ کریٹ ہے جس کو سنگچور کہتے ہیں. یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ انسانی آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے. یہ اس کا پرابلم ہے سنگچور. ہاں جو نمبر 1 خطرناک ہے نا سنگچور کریٹ, یہ انسانی آبادی میں رہتا ہے اور لاہور میں بہت زیادہ ہے. اللہ خیر کریال. اچھا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بار آپ سنگچور تو نہیں ہے بھائی؟ یا اللہ سنگچور سے بھائی میں مجبور نہیں تو یہ تم کو میں بھرپور ہوں. شہری آبادی میں یہ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کوئی دہی کھاندا ہے یا سویرے ڈبل روٹی دا ناشتہ کر رہا ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہم نے جنگلات پہ قبضہ کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے سانپوں کو خود انسانی آبادی کی عادت ڈال دی ہوئی. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ رات کا سانپ ہے. یہ باقی 2-3 جو خطرناک سانپ ہے نا پاکستان میں وہ عام طور پہ دن کے شکاری ہیں. یہ رات کو اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور اگر انسان سے ٹاکرا ہو جاتا ہے تو مارتا ہے. اس کے کاٹنے سے 80% جو لوگ ہیں نا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. 100 میں سے 80% لوگ. یہ اتنا خطرناک ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے جناب والا کوبرا سانپ, جس کو شیش ناگ بھی کہتے ہیں, کالا ناگ بھی کہتے ہیں. ہاں جو میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک دفعہ. اس کے کاٹنے سے کم و بیش 60% لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ہاں کوبرا کے کاٹنے. تسی گھر پراؤنے واسطے رکھے سی تسی نہیں اس سے پوچھا نا میں نے کیوں رکھا ہوا. ہلکے سے منوس بھی ہے نا, سب سے بڑی محبت کرتے ہیں. اچھا
अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर को कहते हैं कौडियों वाला सांप। अच्छा, फिर एक आता है सॉस केल। सॉस केल जो है ना, उसको कहते हैं जलेबियों वाला सांप। जलेबी सांप कहा जाता है। हाँ। अच्छा, ये जो कौडियों वाला सांप है ना, ये नहीं कि कोई 12 टानी खेड़ दे, इसके ऊपर रंगत, इसकी डिजाइन ऐसा होता है, कौडियां बनी होती हैं। ये जो रसल वाइपर और सॉस केल है ना, इसमें काटने के बाद मरने की शरह जो है 60% है। अच्छा, ये जो दो सांप है ना, रसल वाइपर और सॉस केल, ये ज्यादातर जो है ना, ये शहरी आबादी का रुख नहीं करते, बल्कि ये जहां पर काश्त होती है वहां पर भी कम ही होते हैं। ये ज्यादातर आपको सहराओं में मिलते हैं। अच्छा। लेकिन जो कोबरा है वो इंसानी आबादी में कम मिलेगा, लेकिन काश्त वाले इलाकों में अक्सर कोबरा आपको नजर आता है। खेत खलियान। हाँ, खेत खलियानों में कोबरा सांप नजर आता है, ज़रायती सांप है। अच्छा, अब जाहिर हम इस गुफ्तगू के साथ साथ अपने यहाँ पे दिखाते भी जा रहे हैं स्क्रीन पे, तो कम से कम हमें इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए कि ये जो 4 किस्म है सांप की, इनको मारा जाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये खतरनाक सांप है। लेकिन बुनियादी मसला यही है जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा वाकयात होते हैं सांपों के काटने। ठीक है, लेकिन हमारे पास एंटी वेनम कितने हैं, यानी वैक्सीन कितनी हम तैयार कर पाते हैं? अगर हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे एंटी वेनम पैदा करें, तरियाक इसका बनाएं, तो हम 30,000 के लगभग बना पाते हैं। 30,000 कांटे के वाकयात जो हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन हम वैक्सीन कितनी बना पाते हैं? 30,000, और वो भी बमुश्किल 3,500 सांपों के जहर से। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि पहले हम बैरून मुल्क से मंगवा लेते थे, इंडिया से मंगवा लिया करते थे। अब मतलब इंडिया में खुद बहुत ज्यादा वाकयात पेश आ रहे हैं, अब हमें खुद बनानी पड़ती है। ये पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो बनाता है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। पहले ये आम तौर पे मिल जाया करती थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थे या तहसील THQs में भी मिल जाती थी, अब आपको नहीं मिलती। सर जी, ये सांप के काटने का कोई टूना टोटका भी होता है? सांप अगर हाथी को काटे तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन अगर इंसान को काटे तो फिर तो बिल्कुल टूना टोटके की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो वाकयात हैं वो इसी जहालत की वजह से है। ये जो सांपों के बारे में बाज मिसकंसेप्शंस और मिथ्स बनी हुई है ना, एक से एक बड़ी दूध पिलाना। सांप को क्या पता ये दूध है या नहीं। सांप जितना मर्जी आप उसको दूध पिला ले, वो जो बने हुए कि वो पर चुलियां पिलाइए, जो मर्जी करते मितनी बांधे। हालांकि सांप को पानी और दूध में कोई फर्क पता नहीं चलता। सांप है भाई, सांप पानी समझ के दूध पीता है। इसलिए सांप को अगर आप कभी आप पिलाए भी ना दूध, तो जितना मर्जी पानी डाल दे, उसको नहीं पता चलता। पता हो तो नाल बागराने ले आवे हो। फिर ये जो नागमनी है, सांप का मन का इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना, ये जो बीने शीने सब, ये ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये सारी स्पेरों ने फैलाई हुई हैं, जिनको सबसे ज्यादा सांप भी काटते हैं। खुद एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा तालीम की तरफ भी, इल्म की तरफ भी आना चाहिए। दूसरा मसला भाईजान कुत्ते के काटने के। अब ना शहरों में अक्सर लोग परेशान हैं, नई आबाद होने वाली कॉलोनियों में आवारा कुत्ते नजर आते हैं, रात को खवातीन बंदे सैर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। उनकी वैक्सीन भी नहीं मिलती, और पहले मिल जाया करती थी कुत्ते के कांटे का इलाज। फिर जो गलत बातें फैली हुई हैं, अब एक तो सबसे बड़ा खौफ है कि जी कुत्ते ने काटा तो फौरी तौर पे जनाब वाली 14 टीके पेट में लगते हैं। अब नहीं लगते बाबा, अब नहीं लगते 14 टीके पेट। अभी कोई लगता है? हाँ, एक लगता है, ये 3 डोजेस लगती हैं, और ऐसा कोई खौफनाक नहीं है, लेकिन उसकी भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए और फिर ये बात करना कि जी कुत्ते ने काटा है तो कुछ नहीं होता, जी वो बावला कुत्ता नहीं था, और आपने सर्टिफिकेट देखा था उसका। जैसे सांप का आपको फौरी तौर पे नहीं पता ये जहरीला है, लापरवाही है यार। वरना कुत्ता अगर तक साडे ज़हन च ये कि कुत्ता काटने आएगा तो नाल टीका दे के जाएगा, या बता के जाएगा, या कुत्ता काटने के बाद ऐसे करेगा, नहीं करता कुत्ता। बंदे को नहीं पता लगता पागल के कौन है। और ये बहुत खौफनाक मर्ज है जो रेबीज है। देखिए, कुत्ते के अंदर एक वायरस होता है, वो वायरस वाला कुत्ता जो रेबीज है जिसको, वो जो इंसानों को काटता है, तो इंसानों के अंदर भी इतना खौफनाक रिएक्शन होता है कि जिन लोगों ने रेबीज वाला इंसान देखा हुआ है ना,
صرف انہی کو پتا ہے اس کی شدت کا. اللہ معاف. اللہ معاف کرے, وہ انسان دیکھا نہیں جاتا پھر. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ مریض کے بھی کاٹنے سے پھر وہ مریض بھی کاٹتا ہے, وہ مریض بھی بھونکتا ہے. اللہ معاف کرے, وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اس لیے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کتے نے بالکل پنجہ بھی مار دیا ہے نا, فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, فوری طور پہ. اس میں آپ کو کیا پتا وہ کیا تھا, اس کتے کو کیا مرض تھا, فوری طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, خود اندازے نہ لگانے بیٹھیں. اور اس کی ویکسین جو ہے وہ اس پہ حکومت کو بہت زیادہ زور. میں نے تو سٹیٹسٹکس رکھ دیے ہیں, اور یہ میرے سٹیٹسٹکس نہیں ہیں, یہ WHO کے سٹیٹسٹکس ہیں, جو ایک گمان اور اندازہ ہے کہ بہت کم بتائیں ابھی WHO. آپ کسی بھی گاؤں میں تحصیل پرائمری یونٹ پہ کہیں بھی جا کے پوچھ لیں کہ وہاں پہ کتے اور سانپوں کے کاٹنے کے کتنے واقعات ہیں, لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے. جی بڑی دفعہ یہ بات ہوتی ہے, بڑا رولا پڑتا ہے, مگر ہم بھول جانے والے ہیں. ہم انسانوں کو بھول جاتے ہیں, تو یہ تو پھر دوائیاں شوائیاں. ہاں سچ یاد آیا یار, آج مستانہ صاحب کی برسی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بڑے پیارے بھائی تھے, بڑے پیارے دوست, بہت بڑے فنکار. اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.